بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ کا اہتمام بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے احباب نے مختلف مسائل دریافت کیے۔ مناسب معلوم ہوا کہ ان مسائل پر مشتمل ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے تاکہ سننے والوں کے لیے ان مسائل کا جان لینا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو فرض کیا ہے۔ پنجگانہ نماز فرض ہے کسی بھی حال میں، یہ معاف نہیں ہے اہل ایمان کے لیے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اپنی شرائط کے ساتھ یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 30 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ متصلاً زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اچھی طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کو جہاں حریص قرار دیا، وہاں پہ کچھ لوگوں کا استثناء کرتے ہوئے وہاں پہ بھی ان کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی وہی لوگ حرص اور لالچ سے پاک ہیں جنہوں نے اپنے اموال میں سے ایک مخصوص حصہ سوالیوں اور غریبوں مسکینوں محروموں کے لیے انہوں نے متعین کر رکھا ہے۔ یہی جو مال کا متعین حصہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اسی کو شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے یا صدقات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو فرضیت زکوٰۃ کے حوالے سے تھی، اس کا بیان قرآن مجید سے کیا گیا۔ اب ہم زکوٰۃ کی اہمیت پر رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی چند احادیث مبارکہ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ زکوٰۃ کی اہمیت پوری طرح سے اجاگر ہو سکے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کی رغبت دلاتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ حسنوا، حسن عربی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں۔ جو بندہ قلعے کے اندر چلا جاتا ہے وہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت اصطلاح اور انتہائی خوبصورت اسلوب اور حسین ترین پیرائی میں رسول کریم علیہ السلام نے ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے اموال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے محفوظ بناؤ، قلعہ بند کر لو اپنے اموال کو۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے شاید زکوٰۃ دی جائے گی تو مال گھٹے گا، مال غیر محفوظ ہو جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ جملہ، یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زکوٰۃ جس مال کی ادا کر دی جائے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ مال محصون ہو جاتا ہے، اور وہ مال مامون ہو جاتا ہے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پوری کر دوں تاکہ اس حدیث پاک کو ہم اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اموال محفوظ کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے۔ اگلے جملے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ یہاہ پہ بھی غریبوں کو ادا کرنا، غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھنا اور غریبوں کی مدد کرنا صدقے کے ذریعے، گویا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کے لیے علاج اور شفا کا ذریعہ قرار دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اگر مصیبتیں وہ لہریں بن کر کے، لہروں کی طرح، سمندر کی موجوں کی طرح اگر تمہاری طرف لپک پڑیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا مقابلہ کرو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں التجاؤں کے ذریعے اور گریہ وزاری کے ذریعے، تضرع کے ذریعے۔ پہلا جملہ ہمارے عنوان کے ساتھ مطابقت رکھنے والا تھا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ بنا لو۔ حضرت علقمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سیاق کلام اس حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، تو ان میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّ تَمَامَ اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارے ایمان اور اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ رہے ہو، تم کلمہ پڑھ کے اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، تمہاری مسلمانی اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر لیتے۔ ان دو حدیثوں کا تعلق تھا
زکوٰۃ کی ادائیگی کی رغبت کے ساتھ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ہی فرامین ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس میں تنذیر ہے، اس میں ترہیب ہے، ان لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا۔ ایک حدیث مشہور زمانہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور اس کے گلے اور اس کے حلق کے ارد گرد وہ سانپ لپٹ جائے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کو ڈسے گا، وہ اس کو ڈنک مارے گا۔ گویا وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کر کی جائے، وہ مال قیامت والے دن بھی انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے بوجھ کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مالداروں کی اور اغنیاء کی ہلاکت یہ فقیروں، احتیاج مندوں اور ضرورت مندوں کی وجہ سے ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو فقراء اور مساکین ہوں گے وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور وہ عرض کریں گے کہ اے مولا، تیرے ان مالدار بندوں نے ہمارے حقوق تلف کیے، وہ حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے۔ ظاہر ہے اشارہ زکوٰۃ کی طرف ہے، تو خالق ارض و سما اس موقع پر ارشاد فرمائے گا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، بعزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، وہ غریبوں کو اور خالق کائنات مخاطب کر کے فرمائے گا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، آج تمہیں میں اپنا قرب عطا فرماؤں گا، اور ان مالداروں اور اغنیاء کو میں اپنے قرب کی دولت سے محروم کر دوں گا، انہیں میں خود سے دور کر دوں گا۔ تو جو خالق کائنات کی در نور سے، دہلیز نور سے دور کر دینے والے جو اعمال ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی کا ارتکاب بھی ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی یہ بات معلوم ہوئی کہ ادائیگی یہ زکوٰۃ یہ ہر اہل ایمان پر شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ اب چونکہ آپ نے سماعت کر لی احادیث مبارکہ جن سے زکوٰۃ کی اہمیت پوری طرح اجاگر ہو گئی، ہم زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرضیت زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں ان میں مسلمان ہونا، کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ظاہر ہے جو مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہے کہ ان کے ہاں عبادات کا اس طرح سے تصور نہیں جس طرح سے اہل ایمان کے ہاں ہے، اور اگر ہے بھی ہے تو رب کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو مالک نصاب ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنے نصاب کا مالک ہے، پھر اگلی شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر پورے 1 سال کی مدت اور عرصہ اگر یہ گزر چکا ہے تو پھر اس نصاب کے مالک صاحب نصاب مومن پر زکوٰۃ اپنے مال کی وہ فرض ہوتی ہے۔ 40 میں سے 1 کے حساب سے کہہ لیں یا 2.5% کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک انتہائی ضروری مسئلے کی وضاحت، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی فرد کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ جب تک 52.5 تولے نہیں ہوگا زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، وہ جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے تو اس صورت میں ان دونوں کو ملا کر کے جو ان کی قیمت ہوگی اسے کسی ایک نصاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اس میں جو فقراء ہیں، فقراء کا بھلا اور ان کی رعایت چونکہ کم نصاب کی طرف ہے، اور ہمارے دور میں مثلا چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس 10 تولہ چاندی ہے، اب اگر 1 تولہ سونے کی قیمت اور 10 تولہ چاندی کی قیمت آپس میں ملائی جائے تو وہ ڈیفینیٹلی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، اس لیے اسے بھی مالک نصاب قرار دیا جائے گا، اور اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ سیونگ کی ہوتی ہے، کچھ پیسے محفوظ کر کے بچا کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے، اور وہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، وہ سیونگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کے پاس سونا تھوڑی سی مقدار میں موجود ہے یا ایون کہ چاندی موجود ہے اتنی مقدار میں کہ اگر وہ
وہ مقدار چاندی کی یا سونے کی وہ اس سیونگ والی رقم کے ساتھ ملائی جائے اور وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہاں پہ بھی اب 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگلی ایک بات یہ کہ عام طور پر یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے کہ جی چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مال جو ضروریات اصلیہ سے حاجات اصلیہ سے زائد ہو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہماری جو خواتین ہیں وہ زیورات کو بھی اپنے پہناوے میں شمار کرتی ہیں، اپنے لباس میں شمار کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں یہ چونکہ ہم نے پہننا ہوتا ہے تو اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ سونا کسی بھی فارم کے اندر ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں، جب وہ نصاب کو پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں تو پھر تو کوئی بھی شخص سونا کسی اور صورت میں رکھے ہی نہ، کسی اور فارم میں، وہ تو سارے زیورات بنا کر کے پھر اپنے گھروں میں رکھ لیں اور اس طرح سے غریب کا حق وہ اس تک کسی بھی صورت میں پہنچنے ہی نہ پائے۔ اس لیے بلکہ یہاں پہ ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں، برتن گھر کے یہ لازمی بات ہے کہ یہ کلیئر بات ہے، واضح بات ہے، استعمال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص برتن چاندی کے بنوا لے یا برتن سونے کے بنوا لے، وہ اگر استعمال بھی کرے تب بھی وہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے تو ان کا وزن اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو ان برتنوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، حالانکہ وہ تو استعمال کی چیز ہے۔ تو یہ مثال اس لیے دی گئی تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ زیورات پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص وہ مالک نصاب ہے، اچھا اب مالک نصاب ہونے کی ایک صورت، سال شروع ہوا، ایک آدمی نے اپنا سرکل بنایا ہوا ہے سال کا، مثلا رمضان سے رمضان وہ زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان المبارک میں اس کے پاس اتنی رقم ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، شوال گزرا، اگلا مہینہ آیا، اس کے پاس سے وہ مال کم ہو گیا اور اتنا نہ رہا جتنا نصاب کی رقم ہے، لیکن اگلے سال جب رمضان آیا تو پھر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہے، وہ گھٹتی بڑھتی رہی رقم۔ تو اب دیکھا جائے گا سال کے جو دونوں کنارے ہیں، آغاز اور اختتام، اگر ان دونوں کناروں پر آغاز اور اختتام پر وہ نصاب کی رقم محفوظ ہے تو درمیان کے نقصان کا، کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے متصل ایک اگلا مسئلہ، علماء فرماتے ہیں کہ من کان لہ نصاب فاستفاد فی اثناء الحول من جنسہ دمہ الیہ وزکاہ بہ، اس جملے کا معنی توجہ سے سماعت کیا جائے۔ اگر ایک شخص کے پاس نصاب ہے، دوران سال اس نصاب سے کچھ اور رقم اس نے حاصل کر لی، کچھ اور چیز اسی جنس سے حاصل ہوئی، مستفاد یعنی اس نے اسی سے نفع اٹھایا، گین کیا، تو وہ جو دوران سال اس نے حاصل کیا وہ بھی نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا اور سال کے اینڈ میں اس سارے کے سارے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس نے مثلا اپنی دکان میں موجود جو سامان ہے، عروض تجارت، اس نے اس کا حساب لگایا، وہ 10 لاکھ کا بنا، اور سال وہ کاروبار کرتا رہا، ظاہر ہے کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار بڑھتا ہے، انکریز ہوتا ہے، دوران سال اس کا مال بڑھا اور جب آخر سال اس نے حساب لگایا وہ 12 لاکھ کو پہنچا ہوا ہے، تو اب وہ جو سال کے شروع میں 10 تھا، 10 پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو دوران سال اسی کی جنس سے مال بڑھا اس کو بھی نصاب میں شامل کر کے اس کل کا حساب کر کے سارے کے سارے پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگلے ایک بڑی ضروری چیز، نصاب جس کے پاس پورا ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس نصاب کے برابر سامان تجارت موجود ہے یا ایون کے رقم موجود ہے، لیکن اس نے اتنی ہی رقم دوسرے لوگوں کا قرض دینا ہے، 10 لاکھ کا سامان ہے، 10 لاکھ کا کریڈٹ ہے، اس کے ذمہ قرض ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ چونکہ قرض کے برابر رقم ہے، اس کا مطلب ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، قرض ادا کرنا لازم ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کمی بیشی ہے، 10 لاکھ روپے کا مال تھا، 8 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو اب 2 لاکھ روپے اس کے پاس قرضے سے زائد رقم ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو لہٰذا اب وہ 8 لاکھ قرضے والا، اس کی ڈیڈکشن کی جائے گی، ڈیڈکٹ کر کے منہا کر کے جو باقی 2 لاکھ بچے گا اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ قرض کی اپوزٹ ایک صورت اور ایک اپوزٹ مسئلہ، جو قرض آپ نے دوسروں سے لینا ہے، کسی نے کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے، تو جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض دیا ہوا ہے، اگر مقروض اس قرض کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے تمہارا قرض دینا ہے اور میں دوں گا، تو اس صورت میں جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ جتنے سال گزریں گے ان سالوں کی زکوٰۃ
جو قرض خواہ ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے اس پر لازم ہے وہ اس قرض کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ ہاں اگر مقروض انکار کر دیتا ہے میں نے تیرا قرض نہیں دینا، جو قرض خواہ ہے اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پروف اور ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے کورٹ میں یہ ثابت کر سکے کہ اس نے میرا قرض دینا ہے، تو اس صورت میں جو قرض خواہ ہے اس پر زکوٰۃ یہ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی وقت جا کر کے مقروض پھر اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، یا کسی بھی ذریعے یہ ثابت کرنے میں قرض خواہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو قرضہ دیا اور اس نے میرا قرض دینا ہے، مثلا وہ گواہ لے آتا ہے یا کسی بھی اور ذریعے سے، اس کی فقہاء نے تفصیلات بیان کی ہیں، تو اس صورت میں جو گزشتہ سال ہوں گے جب تک مقروض انکاری رہا ان کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن جس دن سے اس نے اقرار کر لیا یا اس نے ثابت کر دیا اس دن کے بعد سے پھر قرض خواہ پر اس جو قرضے والی رقم ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک مولانا صاحب کو سنا گیا، مجھے کسی صاحب نے ان کا کلپ بھیجا، انہوں نے کہا جی کہ یہ گھروں کے اندر جو آپ اتنے قیمتی پردے لگاتے ہیں اور جو بڑے قیمتی قیمتی بیڈ اور صوفے آپ نے رکھے ہوتے ہیں جی اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فقہاء کرام نے اس بات کی باقاعدہ صراحت کی، فرمایا وَلَيْسَ فِي الدُّوَرِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِ الرُّكُوبِ وَصَلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَآلَاتِ الْمُحْتَرِفِينَ، کہ یہ جو چیزیں ہیں جن میں رہائش کے لیے گھر، اب ایک بندے نے 400 کنال کا گھر بنایا ہوا ہے یا ایک بندے نے 2 مرلے کا گھر ہے، اگر وہ رہائشی مکان ہے اس میں رہ رہا ہے، سکونت رکھے ہوئے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بدن کے کپڑے چاہے وہ قیمتی ہیں یا وہ بالکل ہلکی کوالٹی کے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو گھریلو سامان ہے، وہ جو ضروریات کا سامان ہے چاہے وہ زیادہ قیمت والا ہے یا کم قیمت والا ہے، اگر وہ گھریلو سامان ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ وجہ اس کی چونکہ زکوٰۃ کے باب میں ایک عام مسئلہ ہے کہ نصاب اور نصاب بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو تب زکوٰۃ لازم ہے۔ اب جو گھریلو سامان ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، اس کی تو ویلیو گھٹتی ہے، نئی چیز کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، استعمال شدہ چیز کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ گھریلو پردے چاہے کوئی 2 لاکھ روپے کے لے آتا ہے لیکن جب وہ لایا تو 2 لاکھ کے، جب استعمال ہو گئے تو اس کی قیمت بڑھتی نہیں گھٹتی ہے، اور جو چیز نامی نہیں ہے جو بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ اسی طرح جو سواریاں ہیں، اب ایک بندے نے 2 کروڑ کی بھی گاڑی رکھی ہوئی ہے اپنے استعمال کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ اسی طرح جو استعمال والا اسلحہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ ہاں اگر کوئی اسلحے کا کاروبار کرتا ہے یا ان چیزوں کا کوئی کاروبار کرتا ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے تو کاروبار پر بہرحال زکوٰۃ ہے۔ یہ استعمال کی بات ہو رہی ہے کہ یہ استعمال کی چیزیں ہوں تو زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح علماء کے ہاں لائبریریز کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں اپنے پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، ان کتابوں پر بھی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کوئی مکتبہ بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے کتابوں کا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح یہ جو آلات ہوتے ہیں، آلات جن کے ذریعے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، یا فیکٹریز کے اندر جو مشینری ہوتی ہے اس مشینری پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ وہ بڑھنے والی چیز نہیں ہے، وہ بلکہ اپنی ویلیو گھٹانے والی چیز ہے استعمال کے ساتھ ساتھ، لہٰذا ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے باب میں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو آج کل کے دور کی سخت ضرورت ہے اور اکثر احباب اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا قانون ذہن میں رکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اسے آپ نے زکوٰۃ کا مالک بنانا ہے۔ مثلا ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کیا میں زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکا کے تقسیم کر سکتا ہوں، دیگیں پکا کے بانٹوں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ کھانا جب تک آپ پکا رہے ہیں آپ مالک ہیں، آپ اپنی مرضی سے پکا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک کسی کو نہیں بنایا، یہاں تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو تملیک ہے، تملیک کا مطلب ہے اگلا بندہ جس کو آپ دے رہے ہیں اسے مالک بنانا، یہ لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں بھی جو مدارس کے معتمم حضرات ہیں، جو مدارس چلانے والے ہیں، وہ باقاعدہ ایک ہیلا کرتے ہیں کہ وہ بھی وہ زکوٰۃ کی رقم، چونکہ انہوں نے مدارس کے جو اخراجات ہیں، ایکسپنسیز ہیں، ان میں اساتذہ کی، ٹیچرز کی سیلریز بھی ہیں۔ اب براہ راست زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، تو وہ اس کے لیے اہتمام یہ کرتے ہیں کہ جو غریب طلبہ ہوتے ہیں
وہ زکوٰۃ کی رقم ان سے قبول کرواتے ہیں، انہیں مالک بناتے ہیں، مالک بنانے کے بعد ان سے پھر ڈونیٹ کرواتے ہیں۔ وہ جو ڈونیشن ہوتی ہے وہ ایز اے عطیہ ہوتی ہے، ایز اے ہدیہ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو پھر اس میں سے وہ ٹیچرز وغیرہ کی تنخواہیں نکال سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے تملیک شرط ہے، جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو زکوٰۃ کا، اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا یہ بہر صورت ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ کے چند مسائل تھے جو ہم نے پہلے حصے میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ایک دوسرا حصہ ایک دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ جو مسائل بیان کیے گئے، ان مسائل سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال بھیج سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اسے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سوال کا معقول جواب اللہ کی مدد سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدنی، مالی، ہر طرح کی عبادات کی توفیقات سے نوازے۔